بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے تھے ایک حدیث کا، اور 6 احادیث انہوں نے ذکر کی ہیں تاکہ وہ یہ بتائیں کہ اللہ کے ہاں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے اور ملائے اعلیٰ ایک چیز ہے، وہاں پہ خدا کے احکامات آتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث گزر چکی بلکہ 2، اور دوسری حدیث جو ہے یہ ترمذی کی روایت ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اور مختلف محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور سورہ صاد کی تفسیر میں عام طور پہ مفسرین بھی اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پر حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا خلاصہ گویا کہ بیان کر دیا، اور جن الفاظ سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے یہاں ایک اجتماع ہوا کرتا ہے، اس کو انہوں نے لکھا۔ اور اس کے بعد ہم نے وہ اصل حدیث جہاں آئی ہے ترمذی میں ان روایات کو نکالا، تو چونکہ ان روایات کے متن میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہے، تو اس لیے وہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہر ایک حدیث کا متن کسی نہ کسی نئے فائدے سے خالی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ پہلی روایت ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو رات گزری ہے اللہ تعالی بہت بہترین صورت میں میرے سامنے آیا، قال اعذبه قال فی المنام، اور یہ رات کہتا ہے کہ میرا قیام یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ واقعہ خواب میں ہوا۔ اللہ تعالی کا مخلوق کے سامنے آنا اور مخلوق کا اللہ کو دیکھ لینا اس دنیا میں اہل سنت والجماعت کا ایک طرح کا اجماع ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالی کی تجلیات کہ وہ کس طریقے پہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اس پہ سارے ہی صوفیہ کا اتفاق ہے کہ ایسے ہوتا ہے۔ محدثین بھی اس کے قائل ہیں اور فقہا بھی اس کے قائل ہیں، اور یہ کہ آخرت میں اس پہ سب متفق ہیں کہ دنیا میں اللہ کی ذات پاک ہی کسی کو نظر آ جائے یہ ممکن نہیں، لیکن آخرت میں ہوگا یہ رویت دیدار یا نہیں، اہل تشریع اس بات کے قطعاً ممکن ہے، اور وہ کہتے ہیں کوئی صورت نہیں ہے، بالکل آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں ہوگی۔ اور اہل سنت والجماعت اس کے مقابلے میں عقیدے میں اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یقیناً اللہ کی رؤیت ہوگی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کو انسان دیکھے گا بغیر کسی کیفیت کے۔ اب بے کیف ہونا کیسے ہے کہ جہاں پر ٹائم بھی نہ ہو، اسپیس بھی نہ ہو، ہمارے لیے یہ تصور کرنا ہی دشوار ہے۔ آدمی سوچے کہ میں کسی ایسی جگہ پر چلا جاؤں جہاں جگہ ہی نہ ہو، اسپیس پائی ہی نہ جائے، ایسی چیز پہ چلا جاؤں جہاں زمانہ نہ پایا جائے، یہ ہمارے تصور میں ہی نہیں آتا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق خالصتاً روحانیت سے ہے، اور اس میں ایسی چیزیں آتی ہیں۔ مثلا اللہ تعالی نے اس کا چھوٹا سا ایک نمونہ خواب کو رکھا کہ آدمی جب خواب دیکھتا ہے تو بعض اوقات وہ 50 سال پہلے جو دنیا سے چلا گیا اسے دیکھتا ہے،
اور بالعموم اللہ کے بہت سے اچھے بندے موت سے پہلے کہتے ہیں کہ دادا آئے تھے، والد آئے تھے، فلاں آیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ان لوگوں کو گزرے ہوئے دنیا سے سینکڑوں ہزاروں سال ہو گئے، اس کے باوجود وہ ان کا آنا محسوس کرتا ہے، کچھ نہ کچھ سے نظر آتا ہے جو بتاتا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مجرد اور صرف عقل سے سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس کے لیے وہ روحانیت کی تلاش میں رہتا ہے اور پھر اسے پتہ چلتا ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں انسانی عقل سے ماورا ہیں، اور اتنی ماورا ہیں کہ بہت سے کائنات کے حقائق جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتے اور روحانیت ہی سے سمجھے جا سکتے ہیں، یہ بھی انہی چیزوں میں سے ایک چیز۔ مثلاً آج سے فرض کر لیجئے 25 سال پہلے، 50-100 برس پہلے کوئی کہتا کہ اس کائنات میں ایک جگہ ایسی دریافت ہو گئی ہے جہاں پر شراب کے سمندر ہیں، تو لوگ ہنستے۔ 25-30 سال پہلے کوئی مان جاتا کہ جب چاند پہ پہنچ گئے ہیں تو ممکن ہے سائنسدان کہتے ہیں تو ایسے ہو، لیکن آج سے 200 سال پہلے اسے کون مانتا؟ لوگ کہتے عقل میں نہیں آتا۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں کہ ناسا نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، ضروری نہیں یہ رپورٹ ٹھیک ہی ہو، اس لیے کہ کسی زمانے میں انہیں چاند میں بھی پانی نظر آتا تھا، پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ جتنی تحقیق زیادہ ہوتی ہے اور خلائی سفر زیادہ ہوتے ہیں، چیزوں کی تنقیحات ہوتی رہتی ہیں، لیکن ابتدائی رپورٹ جو انہوں نے چند دن پہلے جاری کی ہے، انہوں نے اس کائنات میں ایک سیارہ جو پہلے سے دریافت شدہ ہے اور ان کی سرگرمیوں کا بہت بڑا مرکز ہے، سائنٹسٹ سارے اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہاں پر زندگی کے کچھ نہ کچھ آثار ہیں۔ اب چند دن پہلے کی رپورٹ میں وہ کہتے ہیں کہ میتھائل الکوہل کے یہاں سمندر ہے، یہ ان کی رپورٹ آئی ہے۔ واللہ عالم کا یہ بدلے یا نہ بدلے، لیکن آج کے دن اس کی تردید کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، اور ان کے پاس جو بھی دلیل ہے جس درجے میں بھی ہے وہ دلیل ہے، یا تو اسی کے مقابل کی دلیل لا کے ہم اس سے رد کریں نا، آج ہم رد نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک ایسا بھی سیارہ پایا گیا ہے جہاں پر بہت بڑی بڑی چٹانیں اور جہاں پر میتھائل الکوہل کے سمندر ہیں، شراب پینے والوں کے لیے سمندروں کی تعداد میں شراب وہاں دستیاب ہے۔ تو اب جو کچھ بھی ہے یہ ایسی چیز ہے جس کو سائنس نے دریافت کیا اور انسان اس لیے اسے مانتا ہے کہ اب اس کا مشاہدہ ہوا۔ بالکل ٹھیک اسی طرح ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک چیز کہی ہے، ابن خلدون کہتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں تم اپنی عقل سے سوچ اور سمجھ سکتے ہو یا جتنے حواس سے تم کام لیتے ہو، انبیاء علیہ السلام کو ایک حص اور زیادہ دی گئی ہوتی، اور نبوت اس حص کی وجہ سے وہ چیزیں بتاتی ہے جو عقل نہیں بتا سکتی۔ اور اس سے غالباً مثال بھی دی ہے کہ کوئی آدمی پیدائشی طور پر بہرا ہو، آپ اس کے سامنے موسیقی بجاتے رہیں، اس کے لیے موسیقی کا وجود اور عزم دونوں برابر ہے۔ اسی طرح ایک انسان نبوت کی اس حص سے واقف نہیں ہے جو نبی جانتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام جو کچھ چیزیں جانا کرتے ہیں وہ چیز، اور ان کے علاوہ غیر نبی اس کے علم میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے، غیر نبی اس کو نہیں جان سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات میرے پاس آئے، اب وہ کیسا تھا، یہ ایک روحانی چیز ہے۔ اس پہ تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ خواب میں میرے ساتھ یہ ہوا، لیکن دوسری روایات میں بالکل تصریح آ گئی ہے کہ یقینی طور پر کہ خواب میں ہوا۔ اس لیے آپ اس حدیث کو دیکھیں تو یہاں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ خواب میں ہوا، دوسری حدیث کو دیکھیں تو وہاں یقینی طور پر آ جاتا ہے خواب میں۔ اسی لیے حدیث پر فتویٰ دینا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ ایک ہی حدیث کے سارے جتنے بھی ٹیکسٹ ہیں، جتنے بھی متون ہیں اس کے سامنے نہ۔ کسی بھی معاملے میں جب کوئی آدمی ڈائریکٹ حدیث سے فتویٰ دیتا ہے تو حدیث سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہوتا جب تک کہ اسے پتہ نہ ہو کہ کس راوی نے کس حدیث میں، اسی متن میں، اسی ٹیکسٹ میں کس لفظ کا اضافہ کیا۔ مثلا کوئی اسی کو دیکھے تو کہے گا انہیں تو شک تھا
کہ پتہ نہیں خواب تھا کہ نہیں تھا، اس لیے ہم یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ابھی آگے جو تیسری روایت آ جائے گی اس میں وہ کہتے ہیں یقینی طور پر خواب میں ایسے ہوا ہے۔ تو اب جس آدمی کے سامنے دونوں احادیث نہیں ہوں گی وہ فیصلہ نہیں کر پائے گا، تو اس لیے ڈائریکٹ حدیث پہ فتویٰ دینا یہ بڑا مشکل ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ اتنا علم ہو کہ یہی روایت جو بخاری میں آئی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں، جو مسلم میں آئی ہے یہ الفاظ وہاں راوی نے کچھ اور کہا ہے، یہی مسند احمد میں آئی ہے تو اس میں کیا الفاظ ہیں، ابن ماجہ میں کیا الفاظ ہیں، تو وہ الفاظ جہاں بدلتے جاتے ہیں کہیں تو واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تبدیل فرما دیتے ہیں، اور کہیں ایسے ہوتا ہے کہ سننے والا راوی اس چیز کو تبدیل کر لیتا ہے، تو اس لیے بڑا علم چاہیے۔ یہاں یہ کہتے ہیں یہ پھر بات آئے گی، یہاں دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے یہ خواب میں ہوا، فقال، اور انہوں نے فرمایا کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هل تدری، تو آپ جانتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ میں فرشتے کس چیز پر بحث کر رہے ہیں؟ قال قلت لا، میں نے کہا اللہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فوضع يده بين كتفي، اور اللہ تعالی نے اپنا ہاتھ رکھا میرے دونوں شانوں کے درمیان، حتی وجدت بردھا، یہاں تک کہ میں نے اس ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی، بین ثدی، اپنی چھاتی میں، او قال فی نہری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ خدا کے ہاتھ کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی اپنی رگے جامع، اپنی شہرگ میں، فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، اور میں نے جان لیا کہ جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ یہاں پر پہلی بات یہ آ گئی کہ ملائے اعلیٰ میں کس چیز پر بحث ہے۔ بچہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس سے ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ملائے اعلیٰ کا وجود پایا جاتا ہے، اس کائنات کے علاوہ بھی کئی ایک وجود ہیں، لیکن یہ کہ اب وہ وجود کتنے ہیں، کہاں ہیں، کس طرح ہیں، کہاں پائے جاتے ہیں، بہت سے وجود اس دنیا میں بھی پائے جاتے ہیں مگر ہماری آنکھیں انہیں نہیں دیکھ پاتی۔ مثلاً فرشتوں کا ایک پورا جہان اس دنیا میں ہے، ہم نہیں دیکھ پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ چیلنج کیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ تم جو مجھے اور میری آیات کو جھٹلاتے ہو، نشانیوں کو، تو جب ہم کسی کی جان لے رہے ہوتے ہیں تو پھر اس وقت تم آ کر بچا لیا کرو اس کو، ہمارے فرشتوں سے مراد ہے یہ کہ جب جان نکل رہی ہوتی ہے اس وقت تم بچا لیا کرو۔ اب کون جان نکالتا ہے، فرشتے کیسے آتے ہیں، یہ انسان کو آنکھ سے نظر نہیں آتا، وہ اس کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ کتنے جہان اس ایک جہان میں آباد ہیں، جنات ہیں، پوری دنیا ان کی آباد ہے، وہ کیا کیا کام کرتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا میرے دونوں شانوں کے درمیان، یہاں تک کہ اس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی اپنی چھاتی میں۔ دو ایک چیز یہ کہ نہری اس رگے جاں میں، شہرگ میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی جو 3 طرح کی صفات ہیں، اور ہمارے ماتریدی حضرات نے اس پر خاصی لمبی بحثیں کی ہیں، ان میں سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات کی ہے، پہلی قسم اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات کی ہے، یعنی علم، حیات، قدرت، ارادہ، تقویم، سمع، بصر اور کلام، یہ 8 صفات اللہ کی ذاتی ہیں جن کا ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری۔ دوسری اللہ تعالیٰ کی صفات وہ ہیں جو فعلی ہیں، اور فعلی صفات میں خالق کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے کہ وہ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، ذلت بھی دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسری صفات اللہ کی وہ ہیں جو خبریاں ہیں۔ خبری صفات وہ ہیں جو سوائے اس کے کہ انبیاء علیہ السلام خبر دیں یا اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں خبر دے اور کسی کو پتہ نہیں چل سکتی، ان خبری صفات میں وہ تمام چیزیں جن اعضاء کا اثبات کتاب و سنت میں کیا گیا ہے۔ مثلا یہاں پہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا، صحیح بخاری کی روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم پہ رکھ دے گا۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ انما یبایعون اللہ، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے در حقیقت اللہ کے ساتھ بیعت کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ بہت ہی فإنک بأعیننا، ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ کشتی بنائیے، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔
تو جتنے اعضاء کا ذکر آیا ہے، اب زبان تنگ ہے، زبان کو اور الفاظ نہیں ملتے، کیا کریں؟ تو اعضاء غلط استعمال کرنا پڑتا ہے کہ جتنے اعضاء کا ذکر اللہ کے لیے کتاب و سنت میں آیا ہے وہ ہرگز مخلوق سے کوئی مشابہت نہیں رکھتے۔ اللہ کا ہاتھ یقیناً اس کی مخلوق کے ہاتھوں جیسا نہیں ہے، اور نہ اس کا چہرہ اور آنکھ مخلوق کی آنکھوں جیسی ہے۔ یہ صفات خبریاں ہیں۔ اس کے بارے میں سب سے اچھا موقف وہ تھا جو اسلاف کا تھا، وہ کہتے تھے ان الفاظ کو سنو، ان پر ایمان لاؤ، اور اس بحث میں مت پڑو کہ ان کی کیفیت کیا ہے۔ اللہ کی صفات کیفیت سے بھی پاک ہیں اور اللہ کی صفات تجسیم سے بھی پاک ہیں، ان میں جسمانیت نہیں۔ اس لیے حنبلیوں کو سب سے بڑی ٹھوکر جس چیز پہ لگی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے صفات خبریہ کو جسمانیت قرار دیا، اور حنبلیوں کو اس سے زیادہ عقیدے کے باب میں کوئی ٹھوکر نہیں لگی۔ اور اب بھی جو حنبلی علماء اور سعودی وہ اسی بات کا پرچار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ ایسی چیزیں ہیں جیسے چہرہ ہے، اس کا بیٹھنا ہے، عرش پہ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں۔ اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے دفع شبہ تشبیہ جو کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے خاص طور پہ اس کا ذکر کیا ہے، اور ایک جملہ تو انہوں نے ایسا لکھا ہے، وہ کتاب کے شروع میں کہتے ہیں، اس جملے کو کئی حنبلیوں نے نقل بھی کیا، اور اب ان کی کتاب بھی چھپ گئی اس لیے مل جاتی ہے۔ انہوں نے کہا حنبلیوں دو تمہارے کرتوت ایسے ہیں، تمہارے چہرے پہ دو داغ ایسے لگ گئے ہیں کہ سمندروں کا پانی بھی اسے نہیں دھو سکتا، تم نے اتنی کبھی حرکت یہ کر دی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم نے صفات خبریہ میں اللہ کے لیے جسم کو ثابت کیا، اور یہ اس حد تک بڑھ گئے تھے ابن جوزی رحمت اللہ کی تردید لکھنی پڑی، ان میں اتنی جرت پیدا ہو گئی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ انہوں نے ان کی کتابیں بھی چھپتی ہیں، اس میں وہ لکھتا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا یہ نہ پوچھو کہ مذکر ہے یا مؤنث، اور ایک دوسرے اس کی داڑھی کے بارے میں نہ پوچھو، باقی سارا جسم میں تمہیں ثابت کر دوں۔ اس قسم کی خرافات معاذ اللہ جب پڑھی ہیں ابن جوزی رحمۃ اللہ نے تو انہوں نے بھی خوب پھر اس کا رد لکھا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یزید کی حمایت میں تم نے جو کتابیں لکھنی شروع کر دی ہیں یہ اہل سنت والجماعت کے موقف سے اتنی ہٹی ہوئی چیز ہے کہ سمندروں کا پانی بھی تمہارے اس داغ کو نہیں دھو سکتا۔ تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو یہ صفات خبریہ میں سے، اور اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، اور جسم جسمانیت قطعاً نہیں اور تشبیہ بھی نہیں۔ اور پھر میں نے جان لیا جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں، یہ پھر آئے گی بات آگے اگلی حدیث میں، یہی جملہ پھر عرض کریں گے کیا ہے۔ فقال یا محمد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، کیا آپ کو معلوم ہو گیا، آپ نے جانا کہ کیا اس چیز میں ملأ اعلی میں اختصام ہو رہا ہے، یہ لڑائی یہ بحث مباحثہ، لڑائی تو نہیں، یہ بحث مباحثہ کس چیز پہ ہو رہا ہے؟ کل تو نام میں نے عرض کیا جی اللہ مجھے معلوم ہو گیا پھر کفاراتی، اس بات میں کہ کفارات کیا ہے۔ کفار کفر عربی میں کہتے ہیں نا چھپا دینے کو، اسی لیے کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ تو کفارہ جو ہوتا ہے جب انسان اس کی ادائیگی کر دیتا ہے تو اس کا گناہ گویا کہ اللہ ڈھانپ دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں۔ تو مجھ سے کہا کہ کفارے کیا ہیں گناہوں کے، میں نے کہا اللہ اس بارے میں بحث ہو رہی ہے، اور کفارات یہ ہیں کہ المقص فی المسجد بعد الصلاۃ، نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھنا۔ نماز پڑھنے کے بعد لوگ بہت سے مسجد میں بیٹھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ فوجیوں کی مسجد ہو۔ آپ کہیں دیکھیے گا کینٹ میں جہاں یہ آرمی آفیسر نماز پڑھتے ہیں نا، یہ کینٹ کی جتنی مساجد ہوتی ہیں ٹھیک وہ فرض کا سلام پھرا اور بس اتنی دیر جتنی دیر میں نماز پڑھنے اس کے بعد مسجد بالکل خالی ہو جاتی ہے ایک دم سے، وہاں کوئی نہیں بیٹھا کرتا، اور چاہے بھی کوئی ہو یا کوئی معذور ہی ہو تو بیٹھے وغیرہ جو بھی چل پھر سکتا ہے نا، ان کی مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ اور عام آپ پبلک میں دیکھیں یہاں پھر بھی کچھ نہ کچھ دیر لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ ہے جو فرمایا کہ دیکھو اس کا مسجد میں ٹھہر جانا نماز کے بعد اس کے کفارہ ہے گناہوں کا، والمشی علی الاقدام، اور پاؤں پہ چل کے آنا الی الجماعات، جماعتوں کی طرف۔
جماعتوں میں شرکت کے لیے مسجد میں جو جماعتیں ہوتی ہیں اس کے لیے پیدل آنا، اسی لیے حدیث میں آیا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ وہ آتے تھے تو لوگوں نے ان سے کہا، اس سے سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آیا ہے کہ وہ آتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے تو پیدل آتے تھے اور ان کے پاؤں پر گرد بھی پڑتی تھی، تو جب وہ بوڑھے ہو گئے تو لوگوں نے کہا حضرت آپ سواری پہ چلے جایا کریں، تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیدل چلنے کی فضیلت بیان کی، جمعے کے لیے جو شخص پیدل آئیں اور ان کے پاؤں پر گرد پڑ جائے تو فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لے گی۔ ایک جگہ یہ آتا ہے کہ یہ جو گرد ہے اللہ کیا نامہ اعمال میں تولی جائے گی، ایک جگہ یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو قدم بھی چلیں گے اور اس پہ مٹی بڑھ جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ کو جمع نہیں کرے گا۔ تو وہ پیدل آتے تھے جمعے کی نماز پڑھنے، یہ عام نمازوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اس کے لیے پیدل آئے، تو اس لیے مسلمان عام طور پر پیدل ہی جاتے تھے، تو 4 منٹ 5 منٹ چل لیے، سوائے اسلام آباد کے یا تو گاڑیوں پہ آتے ہیں، باقی اور جگہ آپ دیکھ لیں تو اب بھی عام مسلمان پیدل ہی نماز کے لیے آیا کرتے ہیں، یہاں کیونکہ گاڑیاں موٹر سائیکل سڑکیں سب چیزیں میسر ہیں تو اس لیے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ فرمایا یہ بھی کفارہ ہے۔ اور تیسری چیز یہ فرمائی کہ اسباغ الوضو، اور وضو کا پورا کرنا فی المکارہ، ان حالتوں میں جن حالتوں میں ناگوار گزرتا ہے، مثلا شدید سردی پڑ رہی ہے اس میں ناگوار گزرتا ہے ٹھنڈے پانی سے گزرنا، اور یہ جو روایت میں آگے لفظ ہیں ومن فعل ذلک، اور جو شخص یہ کام کرے گا، 3 کہ نماز پڑھ کے پچھلے مسجد میں بیٹھے اللہ کو یاد کرے، دوسرے جماعت میں شرکت کے لیے پاؤں پہ یعنی پیدل چل کے آئے، اور تیسرے ناگواری کی حالت میں بھی وہ وضو کرے۔ ومن فعل ذلک، جو شخص یہ کرے گا عاش بخیر، وہ خیر کے ساتھ جیے گا، ومات بخیر، وہ مرا بھی خیر کے ساتھ، وکان من خطیئتہ، اور اس کے جو گناہ ہوں گے کیوم ولدتہ امہ، اس طرح ہی پاک ہو جائے گا ان گناہوں سے جس طرح کہ اس کی ماں نے جنم دیا تھا تو اس دن وہ پاک تھا۔ یہ 3 چیزیں بتا دیں کہ اگر کوئی کرے گا تو خیر کے ساتھ زندگی گزاری اس نے اور مرا تو خیر کے ساتھ مرا۔ اس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ کسی مومن انسان کو ایمان پر موت آ جائے۔ حقیقت میں سب سے بڑا انعام اللہ کا دنیا میں بس اس شخص پہ ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ لے جائے، چاہے جیسا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو لیکن عقیدہ ٹھیک تھا، ایک دن بخشش ہو جائے گی۔ اور اگر عقیدے میں گڑبڑ تھی تو پھر جتنی بھی گڑبڑ تھی اسی کے بقدر اللہ کے یہاں سزا ملے گی۔ اگر وہ عقیدے کی گڑبڑ بدعت کی حد تک تھی تو اس کی سزا، اور وہ معاذ اللہ کفر تک پہنچی تھی تو ظاہر ہے اس کی سزا ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھ لیں فقل اللہم انی اسألک فعل الخیرات، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کیجئے جب آپ نماز پڑھیں۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھیں تو نماز کے آخر پر یہ دعا مانگیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات اسی طرف گئے، شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی بھی احادیث بھی آیا ہے کہ نماز کے بعد یہ دعا، نماز کے بعد یہ دعا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص نماز پوری کر لے درود شریف پڑھ لے بس اس کے بعد جو دعائیں مانگے گا سلام پھیرنے سے پہلے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دعائیں مانگے، اس لیے وہ اس حدیث کو بھی لائے ہیں۔ اسی طرح سے معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخر پر یہ دعا مانگا کرو کہ، اور وہ دعا وہ بھی وہ سے معاذ رضی اللہ عنہ کے حدیث سے بھی انہوں نے استدلال کیا۔ اسی طرح بہت سی احادیث شیخ لائے ہیں، یہاں بھی یہ ہو گیا کہ جب تم نماز پڑھ لو تو پھر یہ دعا مانگا کرو۔ دوسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ نماز سے جب فارغ ہو جائے تو پھر اس وقت انسان یہ دعا مانگے، تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ یہ دعا مانگا کیجئے کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو نیکی کے کام ہے کرنے کے وہ میں کر سکوں، وترک المنکرات، اور اللہ ترک کر دوں ان چیزوں کو، ان گناہوں کو چھوڑ دوں جو گناہ منکر ہیں، یعنی جن پر انکار کیا گیا یا جو ناگوار گزرتے ہیں ذات باری تعالیٰ کو، وہ حب المساکین، اور اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مسکین اور کمزور لوگوں کی محبت مجھے دے دے۔ فَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، اور اللہ جب آپ یہ ارادہ فرما لیں کہ
اپنی مخلوق کو کسی فتنے آزمائش میں ڈالیں گے فاقبضنی الیک غیر مفتون، تو اللہ مجھے اس آزمائش میں ڈالے بغیر اپنی طرف اٹھا۔ قال والدرجات، دوسری بات آگے آ گئی کہ ایک تو ہے گناہوں کا معاف ہونا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کفارہ کیا ہے، یہ بات آ گئی۔ دوسری ہے کہ کوئی آدمی اس کا کفارہ کوئی نہ ہو، اتنا اچھا ہو نہ نیک ہو کہ کوئی چھوٹے موٹے صغیرہ گناہ ہو گئے، کبائر سے اس کا اجتناب تھا، اور اس انسان نے وضو کیا، نیکیاں کی، اس میں اس کے گناہ دھل گئے، رہ گئی اس انسان کے لیے اب درجوں کی بلندی۔ تو وہ ملائے اعلیٰ میں یہ بحث ہو رہی تھی افشاء السلام، کہ سلام کو عام کرو، وإطعام الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلانا، والصلاۃ باللیل، اور رات کو نماز پڑھنا، والناس نیام، اور لوگ جبکہ سوئے ہوئے ہوں تو اس صورت میں نماز کا پڑھنا، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کے درجوں کو اللہ کے ہاں بلند کر دیتی ہیں، خدا کے ہاں انسان کل پاتا ہے۔ دوسری روایت آگئی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی، اس میں بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ نے کہا کہ آتانی ربی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو میں نے دیکھا فی احسن صورت، بہت ہی اچھی صورت میں، فقال یا محمد، اللہ تعالیٰ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قلت لبیک ربی بتا دے، میں نے عرض کیا کہ پروردگار میں حاضر ہوں خوبی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ۔ مجھ سے پوچھا کہ یہ ملائے اعلیٰ میں کس چیز پر بات ہو رہی ہے؟ قلت رب لا ادری، میں نے عرض کیا اللہ میں نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اور میں نے جان لیا ما بین المشرق والمغرب، جو کچھ کے مشرق اور مغرب کے بیچ میں تھا۔ یہاں پہلی روایت میں لفظ آ گئے تھے کہ علم تو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو تھا میں نے جان لیا۔ دوسری روایت میں آ گیا کہ مشرق اور مغرب کو جان لیا، یہ الفاظ کا فرق ہے۔ ابھی تیسری روایت آگے آ جائے گی، اس میں کیا آ گیا؟ اس میں یہ آیا کہ میں نے عرض کیا اللہ درجات اور کفارات کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ پاؤں پہ چل کے مسجدوں میں جماعت سے نماز پڑھیں گے اور ناگواری کے باوجود وضو پورا کریں گے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے رہیں گے، وَمَن يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ، اور جو کوئی ان کی حفاظت کرے گا ان چیزوں کی، عَاشَ بِخَيْرٍ، اس نے زندگی گزاری تو خیر کے ساتھ اور وفات بھی اس کی خیر پر ہوئی، اور وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا۔ تیسری روایت ہے جس کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر لیا ہے، اور اس روایت میں جو چیزیں آئی ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اس روایت سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہی ثابت کرنا چاہتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور یہ ذرا تفصیلی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رک گئے من صلاۃ الصبح، صبح کی نماز سے پہلے، یعنی دیر سے آئے، حتیٰ کدنا، یہاں تک یہ قریب ہو گیا کہ ہم عین الشمس، سورج کا عین دیکھ رہے تھے، سورج کو دیکھ رہے تھے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی چونکہ وہی تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جاتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس لیے نہیں اٹھاتے تھے کہ ممکن ہے خواب دیکھ رہے ہوں، ممکن ہے وہی کی کیفیت جو خواب کی ہو، تو ایسے نہ اٹھانے پہ گناہ ملے تو نہیں اٹھاتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو بھی نہیں کھٹکھٹاتے تھے، بلکہ اس کی بہت ہلکی صورت ہوتی تھی، یعنی یہ کہ وہ کھٹکھٹاتے تھے تو صرف ناخنوں سے ہلکی سی آواز، تاکہ پتہ بس کسی کو چل جائے کہ یہ چیزیں۔ اور ویسے بھی کسی کو نیند سے اٹھانا اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود رات کو جب تشریف لاتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایسے سلام کرتے تھے کہ اگر ہمیں جاگ رہی ہوتی تھی تو جواب دے دیتی تھی، اور اگر کوئی سو رہا ہوتا تھا تو اس کی نیند میں خلل نہیں پڑتا تھا۔ تو نیند سے کسی کو بیدار کرنا ویسے بھی کوئی اچھی بات نہیں سمجھی گئی۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ فخرج سریعا، جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز کے لیے اقامت کہی گئی، جمع کی ہو گئے لوگ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی، وتجوز فی صلاتہ، اور اپنی نماز کو آپ نے مختصر کیا۔ جب اپنے سلام پھیرا تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ مصافکم، اپنی اپنی جگہوں پہ قائم رہنا، کما انتم، جیسے بیٹھے ہوئے اسی طرح بیٹھے رہو، اپنی اپنی جگہ پہ رکے رہو۔ اور میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ کیوں ما حبسنی عنکم،
جس چیز نے مجھے تمہارے پاس آنے سے روک دیا، انی قمت من اللیل، میں رات کو اٹھا، فتوضأت، میں نے وضو کیا، فصلیت ما قدر لی، اور میں نے اتنی نماز پڑھی جتنی اللہ نے مجھے توفیق بخشی۔ اور پھر کیا ہوا کہ میں اونگنے لگا، اور اونگ میں یہ اونگ بوجھل ہو گئی، یعنی نیند کے قریب قریب پہنچ گئی، اور میں نے اپنے پروردگار کی زیارت کی بہت اچھی صورت میں۔ اب آپ دیکھیں پہلی روایت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تھے، یا معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آ گیا کہ یقیناً آپ نے فرمایا مجھے اونگ آئی اور اونگ گہری ہو گئی، یعنی بہت اچھی نیند کی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ ہے فرق حدیث میں۔ اس لیے جو لوگ ڈائریکٹ حدیث سے فتویٰ دیتے ہیں نا، فقہا اور محدثین کہتے ہیں کسی شخص کے لیے فتویٰ براہ راست حدیث سے دینا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اس حدیث کے سارے طرق اور متون کا پتہ نہ ہو، اسے پتہ نہ ہو کہ کس روایت میں کیا الفاظ آئے ہیں، کیا کہاں پر کن الفاظ کو کس طرح ادا کیا گیا ہے، آیا بالمعنی روایت ہے یا باللفظ ہے، کیا چیزیں ہیں، یہ ساری مباحث محدثین نے کی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا بہترین صورت میں۔ یہ صورت کیا تھی اللہ تعالیٰ کی؟ اس پہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات تھی، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے لیے ذاتی تجلی کو مان کر پھر وہ اس پر کہتے ہیں کہ ذاتی تجلی جو ہوتی ہے یہ خاتم الولایت کو نصیب ہوتی ہے، جہاں پر ولایت کا اختتام ہو جاتا ہے۔ حضرت آگے فرماتے ہیں، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے رب میں حاضر ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ملائے اعلیٰ میں بحث کس بات پر ہو رہی ہے؟ قلت لا ادری، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے معلوم نہیں ہے۔ رب اے پروردگار، قالہ ثلاثاً، 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے یا 3 مرتبہ عرض کی گئی۔ قال فرأیت، تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا ہے، اور میں نے اس کی ٹھنڈک سینے میں محسوس کی۔ فتجلی لی کل شیء وعرفت، ہر چیز کی جو تھی وہ اجلی ہو گئی، ظاہر ہو گئی مجھ پر، اور میں نے جان لی۔ ہر چیز اجلی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات کی اور ہر چیز میرے سامنے آ گئی۔ یہ ہے وہ دلیل جو بہت سے لوگ ان چیزوں سے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دیکھیں تینوں احادیث میں تینوں مختلف الفاظ آ گئے۔ ایک جگہ یہ آ گیا کہ میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، اور ایک جگہ یہ آ گیا کہ مشرق اور مغرب کو، اور یہ تیسری جگہ آ گیا کہ ہر چیز، یہ کل کا لفظ جو ہے نا، اس پہ بہت سے اہل بدعت یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا کل علم اللہ نے دے دیا تھا، غیب میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں رہی تھی، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ یہ کل کا لفظ قرآن کریم میں خود کئی جگہ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کل کو اسی کل میں معنی مراد دیا ہے جیسے ہم اور آپ لیتے ہیں، جیسے عام لوگ زبان میں بولا کرتے ہیں۔ آدمی کہتا ہے کہ کل چیزیں معلوم ہو گئی، مطلب جس فیلڈ کی بات ہو رہی ہے اس کی ساری چیزیں مجھے پتا چل گئی۔ آدمی کبھی کہتا ہے کہ یہ جو کچھ تم کرتے ہو نا، کمپیوٹر اور یہ ساری باتیں مجھے معلوم ہے، تو وہ اس فیلڈ کا کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی ساری باتیں پتا چل گئیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس فیلڈ کے علاوہ کائنات کے سارے علوم بھی اس سے حاصل ہو۔ سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں بھی آتا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر چیز دے دی گئی، ہر چیز اللہ نے دی ہے۔ ہر چیز سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے کل کا کل دے دیا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہ جن درود شریف کے سیغوں میں آتا ہے نا کہ اللہ اتنا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیج جتنے عدد، جتنی فکر تیرے علم میں ہے، اس پہ گنگوئی رحمۃ اللہ بڑا برا بناتے تھے اور منع فرماتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کا علم تو اس کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔ تو اس طرح کے الفاظ کا استعمال حضرت فرماتے تھے یہ بے ادبی چیزیں، اسی لیے دلائل الخیرات پڑھنے کو زیادہ اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ اس میں ایسے جملے آئے۔ اسی طرح یہ کل جو ہے، کل کا مسئلہ یہ ہے کہ کل مطلب یہ کہ وہ جو چیزیں اس سے متعلق ہیں وہ مجھے معلوم ہو گئی، بس اتنی بات ہے۔ اسی طرح ملکہ بلقیس کے بارے میں آیا ہے کہ کل چیزیں انہیں عائد فرما دی گئی، تو ملکہ بلقیس کو کل چیزیں کون سی دے دی گئی تھی؟ جو اس کی حکومت کی ضروریات تھیں اللہ تعالیٰ نے اسے سکھا دی، یا یہ کہ اس کے تجربے نے اسے سکھا دی، یہ چیزیں ہیں۔ دیکھے
یہاں جو لفظ آیا ہے کہ تجلی اللہ تعالیٰ نے کی، تو یہ تجلی کا ایسا لفظ ہے جس کی خالصتاً تشریح کی ہے صوفیہ نے۔ تجلی کہتے ہیں کسی چیز کے ظاہر ہونے کو، اور بہت مشکل چیز ہے کہ اس کو کس طرح کیا جائے کہ تجلی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء، اپنی صفات اور اپنی ذات اس کا اظہار کرتا ہے، پھینکتا ہے خالق پر۔ اور جو آدمی اللہ کی طرف جانے کا راستہ سلوک کا طے کرتا ہے، اس پر جو چیزیں پھینکی جاتی ہیں پروردگار عالم کی طرف سے، اسے تجلی کہتے ہیں۔ اور تجلی کہتے ہیں کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، کسی چیز کا اجلا ہو جانا۔ اور لغت کے علاوہ دوسرے معنی میں صوفیہ کے یہاں تجلی کا مطلب یہ ہے ظاہر ہونے کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا اظہار کرتی ہے، اور جو صورت اس کے لیے اللہ اپنے اظہار کے لیے چنتا ہے اس صورت کو تجلی کہتی ہے۔ اللہ کی ذات اپنا اظہار کرتی ہے، اور اس اظہار کے لیے جس صورت کو وہ چن لیتی ہے وہ صورت اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوتی ہے۔ ہر وہ شان اور وہ کیفیت اور حالت جس میں اللہ تعالیٰ کی کسی صفت اور اس کے فعل کا اور اس کی ذات کا اظہار ہو، وہ چیز تجلی کہلاتی ہے۔ اور تجلی کی عام طور پہ 4 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی 4 قسموں سے پہلی قسم جو ہوتی ہے وہ تجلی آثار کی ہوتی ہے۔ تجلی آثار کی کیسے ہوتی ہے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی اور ان میں خود بھی آگ کی طلب تھی۔ اب جب آگ دیکھنے کے لیے وہ گئے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کی، آثار انہیں آگ کے نظر آئے اور وہ قریب ہوئے، تو وہاں سے آواز آئی کہ اننی انا اللہ، میں تو اللہ ہوں، پروردگار ہوں، اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر رب ہوں۔ یہ ساری چیزیں آئیں، اسے کہتے ہیں تجلی آثاری، اور یہ تجلی صوری بھی کہلاتی ہے۔ تجلی صوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ شکل اور صورت کی رنگ میں سامنے آتی ہے، جیسے آگ کی ایک شکل تھی، آگ کی ایک صورت تھی۔ نقشبندی سلسلے کے حضرات میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو کوئی قطعاً اہمیت نہیں دیتے اتنی زیادہ، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ تجلی صوری جو ہوتی ہے خالق پر جو ہوتی ہے، یہ تو بچوں کے لیے کھلونے ہیں، ظاہر کیے جاتے ہیں کہ بچے کا ذرا دل لگ جائے۔ تجلی صوری پر وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پر ابتدا میں جو تجلی ہوئی ہے وہ وہ آگ کی صورت میں ہوئی ہے، اور یہ تجلی صوری کبھی کبھی خیالات میں بھی آتی ہے، کبھی کبھی خواب میں بھی سالک کو نظر آتی ہے۔ شیخ اگر نہ پڑھا لکھا ہو یا نہ جانتا ہو، پڑھا لکھا تو خیر کیا، لیکن اگر ان مراحل سے گزرا ہوا نہ ہو تو وہ اس تجلی صوری کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے سالک پتہ نہیں کہاں اڑنے لگا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ صرف بچوں کے کھیل ہیں جو دکھائے جاتے ہیں تاکہ آگے چلا جائے، اور یہ ہمیشہ پھر تعبیر کی بھی محتاج رہتی ہے، اس کی تعبیر بھی دینی پڑتی ہے کہ جو تجلی اس پر ہوئی ہے وہ کس قسم کی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد تجلی ہے جو دوسری، وہ تجلی فعلی ہوتی ہے۔ تجلی فعلی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی صفت کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے یا اس کی صفات کو دیکھتا ہے، اور بندے کا اپنا ارادہ، قدرت سب کچھ سلب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور ہر چیز میں اللہ کی وہ قدرت کو دیکھتا ہے۔ یہ جو تجلی اس پہ پڑتی ہے اور کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی قدرت کو دیکھنے لگتا ہے، یہ تجلی فعلی۔ اور جب تجلی فعلی کسی انسان پر پڑتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ احتجاج چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے بس اللہ کی جانب سے ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہے تعالیٰ شانہ کی مرضی یہی ہے، اس لیے اس میں کیا جانا۔ حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، تو کسی نے کہا حضرت آپ نے 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا، تو فرمانے لگے کہ میں نکلا تھا جہاد میں حصہ لینے کے لیے، تو ہم جب اپنی مسجد سے نکلے تو میں نے دیکھا انگریزوں کی فوج جا رہی ہے، اور اس سے خضر علیہ السلام انگریزوں کی فوج کے ساتھ ہی تھے، تو میں نے کہا لو جب ان کا ارادہ یہی ہے کہ انگریزوں کو فتح دینی ہے تو اب کون لڑے گا اس سے، تو میں واپس اپنی مسجد جا کے بیٹھ گیا۔ تجلی فعلی جب پڑتی ہے تو ایسی چیزیں صورتیں نظر آتی ہیں،
اور شیخ اگر کمال کا ہو تو سمجھ جاتا ہے کہ تجلی فعلی ہے جو اس انسان پر پڑی ہے۔ مثلاً سالک دیکھتا ہے کہ اس کے سر پہ پگڑی باندھ دی گئی، اب سالک یہ جو دیکھتا ہے تو شیخ سمجھ جاتا ہے کہ یہ پگڑی عزت یا ذلت کی معاذ اللہ جو باندھی گئی ہے اس انسان کے سر پہ، یہ کیا چیز ہے؟ وہ تجلی فعلی ہے جو اس سالک پہ پڑتی ہے۔ آدمی کبھی خود دیکھتا ہے کیونکہ وہ ان مراحل سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں مشائخ، اس لیے وہ تجلی فعلی کو دیکھتے ہیں کہ اچھا اب اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے، اب اللہ تعالیٰ شانو یہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ میں بھی اور اس کے علاوہ بہت جگہ ان تجلیات کا ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مجھے قیوم زمان قرار دیا گیا اور مجھ پر تجلیات کی گئی، اور پھر میں جب وہ تجلیات ان پر کی گئی تو کہتے ہیں غصے سے بھر گیا میں، اور پھر ایک جگہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پاؤں جسم سے چنگاریاں نکلنے لگیں اور ایسی آگ میرے جسم سے نکلنے لگی کہ پورا ہندوستان آگ سے بھر گیا۔ اس قسم کے جملے جو حضرت نے لکھے ہیں یہ حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ خود کمال کے آدمی تھے، اس لیے آگے چل کے بڑی زبردست بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حق تعالی شانہ کا ارادہ یہ ہو گیا کہ پورے ہندوستان پر جنگ اور بے چینی مسلط کر دی جائے۔ یہ تجلی فعلی تھی اللہ تعالیٰ کی جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھی، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ جانتے تھے تجلی فعلی اور تجلی آثاری میں فرق کیا ہے، لہذا فوراً سمجھ گئے کہ اب ہندوستان میں جنگ ہوگی، اور وہی ہوا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا 1760-61 میں، ایسے ان کا انتقال ہوا، اور 63 میں اور 62 کے آخر پہ احمد شاہ درانی نے حملہ کر دیا، اور پھر ہوا جو کچھ کہ ہندوستان میں ہوا۔ 6 لاکھ مرہٹے مارے گئے، 6 لاکھ مرہٹے مارے گئے درانی کی فوج سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی جو پڑی، اور وہ جو تجلی پڑی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ تجلی فعلی ہے۔ اور پھر تیسری قسم تجلی کی جو ہوتی ہے وہ صفاتی ہوتی ہے، جو ابھی 8 صفات تعالیٰ شانو کی ماتریدیوں کے نزدیک ہیں، گنوائی تھی کہ علم، حیات، قدرت، سماع، بصر، ارادہ، کلام، تکوین، یہ 8 صفات اللہ کی ذاتی ہیں۔ ان صفات میں سے کسی صفت کی تجلی پڑتی، اس لیے یہاں جو آیا ہے نا کہ میں نے جان لیا کہ کیا ہو رہا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، مشرق میں اور مغرب میں، یہ کہ مجھے ساری چیزوں کا پتہ چل گیا، تو یہ جو ہے بعض حضرات کہتے ہیں یہ تجلی علمی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ علم کی تجلی ڈالی گئی، اور جب علم کی تجلی ڈالی گئی تو پھر سب کچھ انہیں پتہ چل گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ اللہ نے اپنی قدرت کی تجلی ڈال دی تھی، اس لیے سارے جنات اور حیوانات اور انسان اور کیا کیا سب ان کے تابع ہو گئے۔ یہ کبھی تجلیات ہوتی ہیں صفات کی، مگر جب سالک پر پڑتی ہیں تو پھر انسان کی صفات میں تبدیلی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ صفات کی جب تجلیات اللہ کی جانب سے بڑھتی ہیں تو پھر حیات ہے، قدرت ہے، علم ہے، جس چیز کی تجلی اللہ جس سالک پہ ڈال دے پھر اسے عروج حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی حیات کی تجلی اس پر پڑ جائے تو پھر اس انسان کی زندگی میں طوالت آ جاتی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے علم کو قیام استحکام بخش دیتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی علم کی تجلی جن نظرات پر پڑتی ہے، چونکہ اس کا مبدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی علم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صفت علم کا مظہر ہیں، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں اتباع سنت میں قدم راست ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی تجلی جو پڑتی ہے وہ ذاتی ہے، یعنی ذات کی تجلی جب خالق پر پڑتی ہے سب سے قوی تجلی، اللہ کی ذات کی تجلیات جب پڑتی ہیں۔ نقشبندی حضرات کے ہاں دائرہ لا تعین میں جب سلوک وہاں تک سالک طے کر لے تو اللہ کی ذات کی تجلیات پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ اتنی قوی تجلیات ہوتی ہیں کہ صبح کچھ شام کچھ، شام کچھ صبح کچھ، اتنی تیزی سے لوگ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ کی تجلیات کی چونکہ انتہا نہیں ہے اس لیے اس آدمی کی بھی پھر انتہا نہیں رہتی، روز بروز ترقی ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جو چشتی صابری سلسلے میں پہنچ کے مراقبہ ذات تک ہو جاتا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اندازہ اس سے لگانا چاہیے کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں تھے،
اور انہوں نے اپنے سلوک میں جو کچھ بھی ان پہ احوال آثار طاری ہوئے انہوں نے لکھ کے گنگو بھیجے رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ کی خدمت میں، اور حضرت نے انہیں لکھا، آخر پہ جو خط اس میں لکھا کہ اگرچہ وہاں یعنی مدینہ منورہ میں سب کچھ ہے مگر بہتر ہو کہ کچھ دن کے لیے یہاں آ جائیں۔ وہ جب یہاں پہنچے ہیں تو گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں مراقبہ ذات کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ اتنی بڑی چیز بھلا خط میں لکھ کر کیسے بھیجی جا سکتی تھی، کہ اتنی بڑی چیز ہے مراقبہ ذات۔ اور پھر حضرت مدنی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے جب اجازت دے دی تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ مجھے سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک طے کرنے کا شوق ہے، مجھے وہ بھی کرا دیں۔ تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ جو آخری مراقبہ میں نے تمہیں تلقین کیا ہے تمام صوفیہ کے سلاسل کی انتہا یہیں ہو جاتی ہے، اور اسی کو کرو، اس میں پیر مرید سے بڑھ جائے اور مرید پیر سے بڑھ جائے، اتنی بڑی چیز ہے۔ تو مراقبہ ذات میں جو تجلیات پڑتی ہیں سالک پہ فنا کی تو فنا باللہ نصیب ہو جاتی ہے، جب اس میں تجلی پڑتی ہے بقا کی تو بقا باللہ نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ اتنی بڑی چیز ہو جاتی ہے کہ انسان کا ظرف وسیع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سے مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں ان تجلیات پر متعدد جگہ بحث کی ہے، بے شمار مباحث ملیں گی۔ حضرت رحمۃ اللہ اس جگہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو ہماری خاموشی سے نفع نہیں ہوتا اسے ہمارے کلام سے بھی نفع نہیں ہوتا کیا ہے؟ یہ تجلیات اتنی پے در پے پڑتی ہیں کہ آدمی گونگا ہو جاتا ہے، بغیر ضرورت کے بات ہی نہیں کرتا، کلام ہی نہیں کرتا، اور جب فنائیت آ جاتی ہے خاص طور پہ پھر کچھ نہیں رہتا، پھر کوئی کچھ بھی کہے اس انسان کا حال ہی مختلف ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو اعلیٰ درجے کے مشائخ رحمہم اللہ تھے وہ سب اس درجے میں چلے گئے تھے کہ کوئی تعریف کرے، مذمت کرے، کچھ کہے، وہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ حقیقی صورتحال کا پتہ چل جاتا تھا کہ جو کچھ ہے اللہ کی جانب سے۔ اب رہ گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہ آپ نے فرمایا مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے تجلی کی، تو یہ تجلی جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی یا ذاتی تجلی جو ہے یہ جب ہوتی ہے تو کس طرح ہوتی ہے؟ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ اس پہ بحث بھی کی ہے۔ ہوتا یہ اصل مسئلہ حضرت نے یہ چھیڑا ہے کہ کوئی ولی کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے مرتبے کو نہیں پہنچتا، اور کوئی صحابی کسی رسالت نبوت کے ادنا درجے تک بھی نہیں پہنچتا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو طے شدہ باتیں۔ بحث اس پہ ہے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ آن کے گفتان کے تجلی ذات تعالی و تقدس درمیان انبیاء بخصوص و خاتم الرسل علیہ الصلوۃ والسلام، اس حدیث میں جو تجلی کا ذکر آیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے تو نہیں لکھا، لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ ذات کی تجلی اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے، بس اس کے علاوہ کسی پہ نہیں ہوتی۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف فتوحات مکیہ میں وہ کہتے ہیں صرف اس انسان پہ اس امت میں ہوتی ہے جس پہ اللہ نے ولایت کو ختم کرنا ہے، خاتم الولایہ کا لقب انہوں نے دیا ہے۔ پھر آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس مقام پر فائز کیا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ساری بحث میں کہتے ہیں کہ باقی رہ گیا یہ کہنا کہ اللہ کی ذات کی تجلی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی ہے، وَكُمُّلِ تَابِعَانِ عَنْ سَرَّاءَ التَّجَلِّ نَصِيبًا۔ تو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے جو کامل ہیں انہیں بھی اس تجلی سے حصہ ملتا ہے۔ بہانا کے تجلیات ذات نصیب انبیاء نیز و تبعیت نصیب کمل ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو تو حصہ ملے اور انبیاء علیہ السلام جو پچھلے زمانوں میں گزر گئے انہیں حصہ نہیں ملا۔ ساری بحث کا خلاصہ یہ کہ ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی اور ان کی برکت اور ان کی اتباع سنت کی وجہ سے اس امت کے کاملین پہ بھی پڑی، پر باقی انبیاء علیہ السلام پہ نہیں پڑی۔ تو جب باقی انبیاء علیہ السلام کو مقام نہیں نصیب ہوا تو اس امت کے اولیاء اللہ ان انبیاء علیہ السلام سے بڑھ گئے،
اور آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ولی صحابی اور صحابی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، تو اس امت کے جو کامل ہیں تجلی ذات کی وجہ سے وہ انبیاء سابقین علیہ السلام سے بھی افضل قرار پائے؟ یہ ہے سوال۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اس کی نفی کرتے ہیں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سب پر یہ تجلیات پڑتی ہیں، لیکن اس امت میں اور پچھلی امتوں میں فرق یہ ہے کہ اس امت میں یہ تجلیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تبعیت اوس، ان کی پیروی کرنے کی وجہ سے اس امت کو دی گئی ہیں۔ اس امت میں جو کامل اولیاء اللہ ہیں، ہاں انبیاء برخان این نعمت عظما جلیس طفیلی ہویند، مگر انبیاء علیہ السلام جو پچھلے زمانوں میں گزرے ہیں ان پر جو تجلیات ذات پڑی تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھی۔ وہ اولیاء خادم اولش اور جو اولیاء اللہ اس امت کے ہیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا خاتم، اور یہ جو تجلیات پڑتی ہیں ان مقام از مزلات اقدام، یہ تجلیات جب پڑھنا شروع ہوتی ہیں تو سالک کے لیے گر جانے کا مقام ہوتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو مجدد رحمۃ اللہ علیہ تجلی سوری کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب پہلے کی تجلیات سوری جو پڑتی ہیں نا، سالک یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا نور آ گیا ہے، کیا زبردست چیز ہو گئی ہے۔ شیخ اگر کامل نہ ہو تو وہ بھی اسی میں خوش ہوتا ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مقام پر پہنچ کے قدم پھسل جاتا ہے۔ جب قدم پھسل جاتا ہے تو پھر کوئی دعوے کرتا ہے، کوئی کشف کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی کرامتوں کا دعویٰ کرتا ہے، پھر جو آتا ہے اس کے حالات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ ابھی تو یہ پہلا مقام ہے، ابھی تو چلے ہی ہیں اس راستے میں، ابھی تو بالکل ابتدا ہی ہوئی ہے، ابھی تو بہت گھاٹیاں اس کی باقی ہیں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ کہتے ہیں در تحقیق آن درفع شبہ ازان ان فقیر در مکتوبات و رسائل خود وجوہ شتہ ذکر کردہ۔ میں نے اپنے بہت سے مکتوبات میں اور رسائل میں اس کی مختلف حقیقتوں کا ذکر کیا ہے۔ والحق ما حققت فی هذه المسودہ، اور سب سے زیادہ صحیح بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ اسی خط میں ہے۔ بفضل اللہ سبحانہ و کرمہ تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے معلوم شریف بودا باشر کہ ہر چند جمیع انبیاء علیہ السلام بطفیل آن سرور علیہ السلام رضان تجلی نصیب وافر یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام پر بھی یہ تجلیات پڑی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے تجلی ذات کی وجہ سے جو خاص ولایت مل جاتی ہے وہ صرف اس امت کا خاصہ ہے۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے جو پیروکار تھے انہیں اپنے نبی کی پیروی کے باوجود یہ تجلیات نصیب نہیں تھی۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پچھلی امتوں سے بھی بدتر ہوئی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے وہ دے۔ خاص کے از فضائل و خصائص ان ولایت خاصہ شمع بنویست، اور میں اس ولایت کے جو تجلی ذات کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے بالکل معمولی سا ذکر کر رہا ہوں، تنگی وقت مساعدت نہ کر، اور وقت اتنا تھوڑا ہے کہ میں اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتا۔ کاغذ جو ہے وہ کم پڑ گئے ہیں عنایت اللہ سبحانہ، اور کاغذ اس سے گریزہ ہیں کہ میں اس سے ساری چیزیں لکھوں۔ ہاں اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ تجلی ذات کے اولیاء اللہ کیسے ہوتے ہیں، محرمان ان راز، اور اس راز کے جو محرم ہیں وہ میرے بیٹے ہیں، آپ انہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی تجلیات ذاتی کی، یعنی خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجدد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذکر کیا تو یہ 4 تجلیات ہوتی ہیں جو بڑی قسمیں۔ باقی پھر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کی تجلی ہے، اللہ کی صفت رحیمی کی تجلی ہے، شہودی تجلیات ہیں، ظہوری ہیں، بہت سی تجلیات ہیں، اور ایسی تجلیات ہیں کہ اگر وہ نہ پڑھیں تو چیزوں کا وجود قائم نہ رہے۔ مثلا نباتات پہ اللہ کی تجلی پڑتی ہے، اور نباتات سبزی جو اگتی ہے خدا کی تجلیات پڑتی ہیں اور سبزی اپنے وجود میں آتی ہے۔ اسی طرح حیوانات ہیں، ان میں اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں، اور حیوانات اپنا راستہ جانتے ہیں، اپنے اس کام کو کرتے ہیں جو اللہ نے ان کے ذمہ لگا رکھا ہے۔ اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، اللہ نے فرمایا اوحی ربک الی النحل،
اور تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اپنے گھر پہاڑوں میں بناؤ، پھر جو راستے ہم نے متعین کیے ہیں ہوا میں، فسلکی سبل ربک ذللا، ان راستوں میں چلو، ثم کلی من کل ثمرات، پھر پھلوں سے رس کو چوسو۔ یہ سب کچھ جسے اللہ تعالیٰ نے وحی یا الہام یا القاء اس کے دل میں ڈالنے سے تعبیر کیا ہے، اسی کو صوفیہ نے تجلی سے تعبیر کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح یہ تجلیات پڑتی ہیں۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تجلی پڑی، اور آپ نے فرمایا کہ تجلی لی کل شیء، میرے لیے ہر چیز واضح ہو گئی اس تجلی کے بعد۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا، بات کی وہی حدیث ہے کہ مجھ سے فرمایا گیا کہ دیکھیے آپ یہ بتائیں کہ کس طرح لوگوں کے درجے بلند ہوں گے۔ میں نے کہا اللہ کھانا کھلانے سے اور نرمی سے گفتگو کرنے سے اور راتوں کو نماز پڑھنے سے جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں۔ یہاں پر وہ دعا طویل آ گئی ہے۔ خود تو میں نے عرض کیا اللہم انی اسألک فی قال اسأل، اللہ نے کہا اچھا آپ مانگیے، آپ دعا مانگیے، یہ جو تجلیات پڑی ہیں آپ دعا مانگیے۔ خود سے مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ کے یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر جو ابتدائی زمانہ گزرا ہے سلوک کا، اور جو اس وقت میری حالت اور کیفیت تھی، میں اب اللہ سے استغفار کرتا ہوں کہ خدایا تیری پناہ میں بھی کبھی اس حال میں رہا ہوں۔ وہ تو گناہ کی حالت تھی۔ اتنا فرق پڑ جاتا ہے کہ آدمی انتہا پہ پہنچ، انتہا پہ تو خیر کون پہنچتا ہے، لیکن جو ترقیات دن بدن ہوتی رہتی ہیں سلوک میں، اس کی وجہ سے اپنے ابتدائی دور کو جب یاد کرتا ہے تو اسے گناہ تصور کرتا ہے کہ وہ تو گناہ تھا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ تواضع اور عاجزی اتنی آ جاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کچھ نہیں ہے، جو کچھ کرتا ہوں یہ سب گناہ کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مانگیے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں آپ سے نیکی کے کام وہ طلب کرتا ہوں، اچھے کام کیا کروں، ترک المنکرات، اور اللہ آپ سے دعا یہ مانگتا ہوں کہ اے رب میں ان چیزوں کو چھوڑ دوں جو ناگوار کام ہے، وحب المساکین، اور اللہ غریب مسکین لوگوں کی محبت مجھے نصیب کر دے، وان تغفر لی وترحمنی، اور اللہ میری مغفرت فرما دے اور مجھے اے اللہ مجھ پر رحم کر، واذا اردت فتنتم فی قوم، اور اللہ جب آپ یہ ارادہ فرمائیں کہ کسی قوم کی آزمائش کریں گے، فتوفنی غیر مفتون، تو اللہ اس آزمائش میں ڈالے بغیر مجھے اٹھا لے، واسألک حبک، اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، وہ حب من یحبک، اور اللہ اس کی محبت مانگتا ہوں جسے تجھ سے محبت ہے، وہ حب عمل، اور اللہ ہر اس عمل کی بھی محبت مانگتا ہوں، چاہتا ہوں کہ مجھے وہ نصیب ہو، یقرب الی حبک، اے اللہ جو قریب کرتا ہے تیری حب کے اس عمل کو بھی مانگتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا حق، یہ جو بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا یہ بالکل صحیح ہے، خود بھی اسے سیکھو اور دوسروں کو بھی اسے سکھاؤ۔ شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنی اس میں تیسری حدیث ذکر کی ہے جس سے وہ مختلف فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ ملائے اعلیٰ کا اثبات چاہتے ہیں۔